بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، قرآن پاک کے اس مبارک سفر میں ہم اب ان آخری منزلوں تک پہنچ چکے ہیں جہاں دل شکر اور عاجزی سے بھر جاتا ہے۔ یہ سفر ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کا کلام انسان کی زندگی کے لیے مسلسل رہنمائی ہے، جو ہر دور اور ہر حال میں روشنی عطا کرتا ہے۔ گزرتے ہوئے پاروں نے ہمیں سوچنے، سنبھلنے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا، اور آج اسی روحانی کیفیت کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں قرآن پاک کے 28ویں پارے میں۔ آئیے دل کو یکسو کریں اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے خود کو تیار کریں، جو ایمان، ذمہ داری اور اجتماعی زندگی کے اصولوں کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اس پارے میں 9 مکمل صورتیں ہیں: سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ سورت کے ابتدا عرب معاشرے کی ایک جاہلانہ رسم اور اس کے کفارہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اسلام میں پہلے مرد اگر عورت کو کہتا کہ تو میری ماں ہے تو ساری عمر وہ اس پہ حرام رہتی۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، یعنی یہ کہہ بیٹھے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی، اور بار بار پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی جس میں زہار کے کفارہ کا بیان ہے۔ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ فرمایا اللہ کے پاس ہر وہ کام محفوظ ہے جو لوگ کر کے بھول گئے ہیں۔ روز قیامت یہ سب اعمال لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، حتیٰ کہ اگر 2 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں تو ان کا تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سرگوشی کی جا رہی ہو تو وہ اسے جان لیتا ہے۔ قیامت کے روز یہ بھی بتائی جائے گی۔ یہود اور منافقین مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں سلام بھی بگاڑ کر برے طریقے سے کرتے تھے۔ اس کی مذمت کی گئی۔ پھر اسی مناسبت سے مسلمانوں کو گناہ، نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی سازشیں کرنے کے لیے سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا۔ کانا پھوسی کرنا شیطان کا کام ہے، البتہ نیکی اور تقوی کے کام کے لیے اجازت ہے۔ پھر مجلس کا ایک ادب اور بتایا گیا کہ جس مجلس میں بیٹھے ہوں تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دے گا۔ چنانچہ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی غلط جگہ یا راستے میں بیٹھنے کی وجہ سے منتظمین کی طرف سے اٹھنے کا کہا جائے تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ مزید تنبیہ کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ درجات کا معیار ایمان اور علم ہے، یعنی کسی جگہ بیٹھنا یا بڑی کرسی ملنا بلند درجہ کی علامت نہیں۔ منافقین کی مزید بری عادات کی مذمت کی گئی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ فرمایا اللہ کے سامنے مال اور اولاد کچھ کام نہیں دیں گے۔ شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، وہ ان پر مسلط ہو گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ شیطان کے ساتھی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی عقلی تعویلات پیش کرنا، غلط مطلب نکالنا، بیان کو فرسودہ قرار دینا، سب انتہائی خطرناک ہیں، رب کی ناراضگی اور ذلت کا سبب ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ نے غلبہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ دیا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، تو خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ایمان ثبت ہو گیا ہے، ان کی مدد کی گئی ہے۔ یہی اللہ کا گروہ ہے، ان کے لیے رب کی رضا اور جنت کی خوشخبری ہے، یہی گروہ کامیاب ہے۔ سورۃ الحشر۔ اللہ کی تسبیح کے ذکر سے سورت کا آغاز ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مدینہ منورہ میں یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر دھوکے سے شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس صورت میں اس واقعہ میں مسلمانوں کی فتح اور یہودیوں کی ہزیمت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے کئی روز ان کا محاصرہ کیے رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے ہیبت زدہ ہو کر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ فرمایا اللہ اپنے مخالفوں کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
ان کا بہت سا مال و اسباب بھی ان کے جانے کے سبب مسلمانوں کو ملا تھا۔ اس کے متعلق بھی ایک صورت میں احکام بیان ہوئے کہ جو مال بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ غنیمت کے احکام کے تحت نہیں آتا، بلکہ یہ مال فی کہلاتا ہے۔ اس کے احکام غنیمت سے مختلف ہیں۔ اس کی تقسیم رسول کا اختیار ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ مال اللہ، اس کے رسول، اہل بیت، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کے لیے ہے۔ اس حکم کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ مال کچھ مالدار لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، بلکہ معاشرے کا نادار طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ واضح کیا گیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جسے تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ۔ یہ حدیث کی بڑی واضح دلیل ہے۔ مہاجرین اور انصار کی ان کی خوبیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ تعریف کی گئی۔ انصار کے اثار کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی اس مال فی میں حصہ دار بنایا گیا۔ ان مسلمانوں کی بھی تعریف کی گئی جو بعد میں آئیں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، ان کا بھی اس مال میں حصہ ہے۔ فرمایا اصل کامیاب وہ ہے جو نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیا گیا۔ ان صالح مسلمانوں کے بعد منافقین کی بڑی خصلتوں اور ان کی قبیح فطرت کا ذکر کر کے مذمت کی گئی۔ ان کی سب خفیہ تدابیر جو وہ یہود کے ساتھ مل کر سوچتے تھے وہ سب کھول کر بیان کر دی گئی۔ منافقین کو شیطان کے مشابہ قرار دیا گیا، یہ دونوں ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، جبکہ ایمان والوں کو تقویٰ اور آخرت کی فکر کی ترغیب دی گئی۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو وہ اپنی اصل ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آخر میں سورت میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات بیان کی گئی ہیں اور شرک سے پاکی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ کفار مکہ کو اس ارادے کی خبر نہ ہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی اس چیز کی دعا کی۔ آپ چاہتے تھے کہ اچانک حملہ آور ہوا جائے۔ اس موقع پر ایک صحابی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے گھر والے ابھی تک مکہ میں تھے، انہوں نے ایک خط کفار مکہ کو بھیجا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے کی خبر تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں کفار مکہ پہ احسان کروں گا تو وہ جنگ کی صورت میں میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے۔ جیسے ہی وہ خط روانہ ہوا، بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ چنانچہ بروقت کارروائی کر کے خط کو رکوا دیا گیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کی مخالفت کی گئی۔ فرمایا ہجرت کے بعد کفار مکہ سے خفیہ پیغام رسانی جاری مت رکھو، وہ دین کے دشمن ہیں اور ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ کافر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ اسلام سے زیادہ تمہارے دوبارہ کافر بن جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ جن گھر والوں اور اولاد کی محبت میں یہ کام کیا ہے وہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے تو ان کی مثال ہے کہ کس طرح اللہ کی خاطر اپنے خاندان، ملک، گھر بار سب کو چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے اور لڑائی نہیں کرتے ان کے ساتھ عدل و انصاف اور بھلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ظلم کر چکے ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چل جائے گا تو اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ فرمایا اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے تو ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر کے مدینے میں ہی روک لو، کفار کے پاس نہ بھیجو۔ اسلام لانے کے بعد کفار سے ان کے نکاح ختم ہو گیا، اس لیے واپسی کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ ساتھ ہی واضح کر دیا مسلمان مرد بھی کافر عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ احکام ایسے مرد و خواتین کے مہر کے بارے میں دیے گئے۔ کچھ اور امور بتائے گئے کہ خواتین جب مسلمان ہوں تو ان امور پر ان سے بیعت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ آخر میں فرمایا کہ مغضوب لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ سورۃ الصف۔ اس سورت کا آغاز بھی تسبیح سے ہوا کہ سب مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر فرمایا ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات خدا کو سخت ناپسند ہے، یعنی قول و فعل کا تضاد اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے خطیب جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ اور بھی کئی احادیث میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں وعید آئی ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنا قول اور عمل درست
اور ایک جیسا رکھنا چاہیے اور وعدہ نبھانا چاہیے۔ پھر اللہ نے مجاہدین کی تعریف کی جو صف بستہ ہو کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس سے ان کی ثابت قدمی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی بشارت سنائی کہ ان کا نام آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مومنوں کو تسلی دلائی گئی کہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے بے بنیاد پروپیگنڈا سے اسلام کے نور کو بجھا دیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس دین کے غلبہ کا ذمہ لیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن وحی نہیں آئی تو کعب بن اشرف نے یہود کو کہا کہ خوشخبری ہو تم کو کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش کر دیا اور ان کا کام اتمام کو نہیں پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی کو مٹا نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے۔ فرمایا یہ نبی ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے ہیں تاکہ یہ دین سب ادیان پر غالب آ جائے۔ آگ سے نجات دینے والی تجارت بتائی کہ ایمان اور جان اور مال سے جہاد کا راستہ اپناؤ، گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی مدد اور فتح بھی نصیب ہو۔ آخر میں صورت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا دوبارہ سے ذکر کر کے ترغیب دلائی گئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی طرح جانثار بنے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے جانثار تھے۔ سورۃ الجمعہ، اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح اور صفات کے ذکر سے ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا اور آپ کے وظائف بیان کیے گئے۔ آیت کے مطابق تلاوت آیات، تزکیہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، یہ چار بنیادی ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہیں اور یہی دین کی تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ نیز واضح کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیوں یعنی عربوں کی طرف بھیجے گئے اور ان لوگوں کی طرف بھی آپ کو بھیجا گیا جو بعد میں آئیں گے۔ اس آیت سے آپ کا تمام عالم کی طرف مبعوث ہونا واضح ہے۔ یہ ایمان، قرآن اور اس کی تعلیم اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جو کتاب کو حاصل کر کے اس کو سمجھتے اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ چنانچہ صرف زبان سے پڑھنے اور عمل نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اہل قرآن اور حامل قرآن اصل میں وہی ہے جو اس کو سمجھے اور عمل بھی کرے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ شام سے مال تجارت یعنی غلہ آیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ مسجد میں صرف 12 مرد اور 7 عورتیں رہ گئیں جس پر سورت نازل ہوئی۔ جمعہ کے دن کا خاص حکم دیا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت اور سب کام ترک کر کے نماز کا اہتمام کرو۔ نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنے کام اور روزی کمانے میں مشغول ہو جاؤ۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس سب کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون، اس سورت میں تفصیل سے منافقین کے اقوال اور ان کے جھوٹ کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ بہت خوشنما باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی صرف باتیں ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ عزت تو دراصل اللہ، رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ موت سے پہلے کی صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جب موت آ جائے تو کسی کو بھی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک غزوہ سے واپسی پر منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کی تھیں اور بعد میں وہ مکر گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بخشش طلبی کے لیے حاضر ہونے کو کہا گیا تو سر جھٹک کر کہنے لگا، میں نہیں جاتا، میں اب ایمان بھی لا چکا ہوں، ان کے کہنے پر زکوٰۃ بھی دے چکا ہوں، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ فقط یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ بھی کروں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ یہ گستاخ منافق کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائے تو یہ سر جھٹک لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں
اور آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کو بھی اس صورت میں کھول کر بیان کر دیا گیا اور اس کی مذمت کی۔ سورۃ التغابن۔ اللہ کی ملوکیت، حمد اور تسبیح سے ابتدا ہوئی۔ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا اور بہت خوبصورت پیدا کیا۔ پھر کوئی کافر ہو گیا اور کوئی مومن۔ آسمان اور زمین مصلحت سے پیدا کیے گئے۔ اللہ ظاہر باطن حتیٰ کہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ پچھلی قوموں کی تکذیب اور ان کے انجام سے بھی عبرت دلائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رب کی قسم کھا کر فرما دیں کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور جو کچھ دنیا میں کیا اس سب کی ضرور خبر جائے گی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہوگا۔ مومن کے لیے جنت کی خوشخبری اور کافر کے لیے آگ کی وعید ہے۔ واضح کر دیا جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا تمہاری اولاد اور شریک حیات، ازواج کا لفظ عربی میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ شریک حیات میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی آخرت کے نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ مال اور اولاد آزمائش ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اس کو بڑا اجر ملے گا۔ جو حرص اور دل کی تنگی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ کی تعریف پر ہی اس صورت کا اختتام ہوا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ اس صورت میں تفصیل سے طلاق کے احکام ذکر کیے گئے، نیز درمیان میں جگہ جگہ تقویٰ کے فوائد بھی بیان کیے گئے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے۔ ان ڈرنے والے لوگوں کو اللہ ایک ایسی جگہ رزق دیتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلا شبہ اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تقویٰ کا ایک اور فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے کے کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر کے اجر عظیم دیا جاتا ہے۔ اللہ کسی کو طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، وہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرتا ہے اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ سرتابی میں حکم نہ ماننا اور معلوم ہونے کے باوجود اس سے کنارہ کشی کرنا سب شامل ہے۔ مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ اور آیا کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ مومن کے لیے بہترین رزق اور جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کی تخلیق اور علم کامل کے ذکر سے سورت کا اختتام ہوا۔ سورۃ التحریم۔ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارے سے سورت کا آغاز ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کچھ ازواج کی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ فرمایا بیویوں کی خاطر اللہ کی نعمتوں کو ترک نہ کریں۔ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت حجش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک قسم کا پھول جس میں سے بسانت ہوتی ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ پھر ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ نبی کو خبر دے دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اگر پیغمبر کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو آپ کی مدد کے لیے اللہ، جبریل امین اور تمام صالح مسلمان ہیں۔ ایک اہم سبق یہ دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ میں تندخو سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو وہی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں ایمان والوں کو آگ سے بچنے کی تنبیہ کی گئی۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ صرف اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے گناہ کیے چلے جانا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اگر غفور الرحیم ہے تو وہ انصاف پسند اور زبردست انتقام لینے والا بھی ہے۔
اگر نیک عمل کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن کافروں کے سب بہانے رد کر دیے جائیں گے، اعمال کے مطابق بدلہ ہوگا۔ ایمان والوں کو خالص توبہ کا حکم ہوا۔ سچی توبہ کا یہ فائدہ بتایا گیا کہ قیامت کے روز نبی اور ان کے ساتھی مسلمان رسوا نہیں ہوں گے۔ ان کا نور پلسرات پر ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہی توبہ کی 4 شرائط ہیں: زبان سے توبہ کرنا، گناہ پر دل سے ندامت اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کرنا اور نیکی کرنا۔ صرف زبان سے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو۔ کفار اور منافقین سے جہاد کا حکم ہوا، فرمایا ان کی پناہ گاہ جہنم ہے۔ آخر میں 2 نافرمان عورتوں، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں، اور 2 مومن عورتوں، فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ ثابت ہوا کہ پیغمبر کی بیوی بھی اگر ایمان نہ لائے تو نجات نہیں پا سکتی، اور شوہر کے برے عمل کا وبال نیک بیوی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اگر فرعون جیسے آدمی کے ساتھ رہ کر ایمان لایا جا سکتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر باقی عورتوں کے لیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ پھر مریم علیہ السلام کی عفت و عصمت، حیا اور عبادت کی تعریف کی گئی۔ ان کی زندگی میں خواتین کے لیے آزمائشوں سے نکلنے اور ان میں کامیاب ہونے کا بہترین نمونہ ہے۔ یوں قرآن پاک کے 28ویں پارے کا پیغام ہمارے دلوں سے گزرا، اور ایک بار پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ قرآن انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کا بھی راستہ دکھاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے اس بابرکت سفر میں یہاں تک پہنچایا۔ دعا ہے کہ یہ روشنی ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے اور ہماری آنے والی نسلوں تک منتقل ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہدایت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اور اب اس روحانی سفر کی اگلی اور آخری منزلیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 29واں پارہ ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔